بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ حمد کے شعر نمبر 5 کی تشریح۔ سب سے پہلے شعر سن لیجئے۔ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ مشکل الفاظ کے معنی تاکہ مفہوم واضح ہو جائے۔ کائنات، دنیا، ارض و سماوات، مخلوقات خلق کی گئیں۔ نباتات پودے، جمادات بے جان اشیاء یعنی پہاڑ اور پتھر وغیرہ۔ مفہوم: اللہ پوری کائنات اور مخلوقات کو خلق کرنے والا ہے۔ نباتات، جمادات اور حیوانات کو بھی اسی نے خلق کیا۔ تشریح: حفیظ جالندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق ہے۔ زمین و آسمان جو اس کائنات کا ظاہری حصہ ہیں، اس کے علاوہ انسانی نگاہوں سے کائنات کے بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں۔ ان سب کا خالق اور مالک اکیلا اللہ ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ بقول شاعر: ازل سے پہلے ابد سے آگے وہی کھڑا ہے، وہی کھڑا تھا، وہ نور کل ہے، وہ ماہ کامل جو جنگلوں میں مجھے ملا تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، وہی ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان تخلیق فرمائے ہیں۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں، اللہ نے اس کائنات میں 3 طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، مثلا نباتات، جمادات اور حیوانات، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جو حیوان ناطق ہے، اپنا نائب بنا کر عزت اور سرفرازی عطا فرمائی اور اسے اشرف المخلوقات کا شرف عطا کیا گیا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس، انسان تو بس اس کے منتظر ہیں۔ بقول شاعر: وہ غنی ہے اور محتاج زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے خزانہ اس کا۔ شعر نمبر 6۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ مشکل الفاظ کے معنی: خالق پیدا کرنے والا، نیک ارادوں اچھی نیتوں، باپ دادوں بڑے بزرگوں۔ تشریح: حفیظ جالندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں عرض کرتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے سب سے پہلے انسان کے دل کو تخلیق فرمایا، جیسا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وہی اللہ ہے جس نے تم کو بنایا ہے اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہ دبے ارادوں کو جانتا ہے اور پہچانتا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد ہے، بے شک انسان اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگرچہ انسان کی پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اصل رازوں کا رازدان صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ایک تو اللہ تمام ظاہری و پوشیدہ باتوں سے واقف ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کے رازوں سے خوب آگاہ ہے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں پردہ داری کرتا ہے۔ بقول شاعر: محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بھی خالق ہے اور ہمارے باپ دادوں کا بھی خالق ہے اور آنے والی تمام نسلوں کا بھی خالق ہے۔ لہٰذا اگر ہم ایمان کے ساتھ ساتھ رب کی عظمت اپنے دلوں میں اتار لیں تو حقیقی بندگی کا لطف آ جائے گا۔ اللہ کی عبادت ہمارا دستور بن جائے تو قرآن کے مطابق ہمارا مقصد تخلیق بھی پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ غالب نے کیا خوب کہا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔
شعر نمبر 7، اور یہ حمد کا آخری شعر ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حل لغت بشر اولاد آدم، فطرت اسلام اسلام کی فطرت، شیدا عاشق، مفہوم اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کے نام پر قربان ہونے والا بنایا۔ تشریح: حفیظ جالندھری خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرع میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا فرماتا ہے، جس کی وضاحت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، اور اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ دین اسلام ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ مذہب اسلام ہی اللہ کا محبوب دین ہے۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، کیونکہ جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اسی انسانی فطرت کی طرف قرآن مجید نے ارشاد کیا ہے، اپنا منہ سب سے موڑ کر دین کی طرف کر لو، یہی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے تم لوگوں کو پیدا کیا۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تخلیق فرمائی، اور پھر اپنی تمام مخلوقات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کا درس دیا۔ بقول مولانا ظفر علی خان، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ علامہ اقبال بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کو عام کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اصل میں شاعر ہمیں مقصد تخلیق کائنات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے رنگ و نور کا میلہ صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے لگایا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والوں سے اس طرح مخاطب ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور بقول شاعر، کامل نہیں کسی کا بھی ایمان تیرے بغیر، ہے رحمت خدا بھی گریزاں تیرے بغیر۔ عزیز طلباء و طالبات، نظم حمد کی تشریح مکمل ہوئی۔ یہ یاد رکھیے کہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے گئے اور مفہوم بھی بتایا گیا۔ صحیح طریقہ جو تشریح کرنے کا ہے، مارکر کے ساتھ شعر لکھیے اور نیچے صرف تشریح کی ہیڈنگ دیجیے، اور وہاں پر ہی تشریح کے دوران شروع کیجیے شاعر کے تعارف سے، اور پھر تشریح کے اندر ہی مفہوم بیان کیجیے، اور اسی طرح اس کے بعد تشریح کیجیے۔ تشریح لکھتے ہوئے ساتھ ساتھ مارکر سے حوالہ جات لکھتے جائیے۔ تشریح کرنے کا یہی اصل اور صحیح طریقہ ہے، اور اسی سے کامیابی ممکن ہے۔